نحل کی آیت نمبر 48 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ آیات سجدہ تلاوت کی گئی ہیں۔ تلاوت کرنے والے پر بھی سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس کے احکامات انشاءاللہ اسی درس کے آخر میں مختصراً عرض کروں گا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اس چیز کی طرف جو اللہ رب العزت نے پیدا کی، ہر چیز یتفیأ ظلالہ مائل ہوتا ہے اس کا سایہ، عن الیمین والشمائل دائیں سے اور بائیں سے، سجدا للہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون اور یہ عاجز ہوتے ہیں، وللہ یسجد اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، من دابۃ تمام قسم کے چوپائے، والملائکہ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم وہ خوف زدہ رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اوپر کے عذاب سے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کی بے بسی کو بیان کیا ہے، انسانوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ پوری دنیا کے انسان، ساری دنیا کی مخلوقات، وہ چاہے دل سے راضی ہو یا نہ ہو، انسان چاہے مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سجدے کا ارادہ کرے یا نہ کرے، ایک غیر اختیاری سجدہ ساری مخلوقات اسی اللہ کو کر رہی ہے، اور وہ غیر اختیاری سجدہ یہ ہے کہ جمیع مخلوقات کا سایہ ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اگر انسان میں اتنی پاور ہے، اتنی قوت اور طاقت ہے، اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، دین کا مقابلہ کرتا ہے، تو ذرا ہمت کرے اور اپنے سائے کو زمین پہ پڑنے سے روک کے دکھائے۔ سایہ جتنا بھی انسان بڑے سے بڑا قد کاٹھ والا ہو، اس کا سایہ زمین پر ہی ہوگا، سایہ اس کا زمین پہ ہی ہوتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہی انسان کی بے بسی ہے۔ قادر مطلق، خلاق عالم، ساری طاقتوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ جو میرے سامنے اکڑتے ہیں، مجھے سجدہ کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ ذرا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، کچھ بھی پیدا کیا ہے،
تو یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ زمین پر ہی پڑتا ہے دائیں سے بائیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کی طرف سے لے کر انسان کا سایہ دوسری سائیڈ پہ ہوگا۔ ہمارے پاکستان کے اندر سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا جو جو سایہ سورج بڑھتا جاتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج درمیان میں آ جاتا ہے تو سایہ ایک جگہ پہ ٹک جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی سورج کا زوال شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری سائیڈ پہ بڑھنے لگتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں مغرب کی طرف جب سورج جائے گا تو سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور طویل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سائے کا میلان ہے عن الیمین والشمائل، یہ سائے کا جو میلان ہے اور سائے کا یہ جو ڈھلنا ہے، گھٹنا اور بڑھنا ہے، سجدا للہ، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ہی ہو رہا ہے۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور اس حال میں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بے بس ہیں، عاجز ہیں، ذلیل ہیں، یہ اپنے سائے کو روک نہیں سکتے۔ ایک آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں چاہتا، اکڑ ہے اس کے اندر، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، سورت کی تلاوت کی۔ قربان جائیں اللہ کا کلام ہو، پڑھنے والی زبان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کیا اس کا سحر ہوگا اور کیا اس کا اثر ہوگا۔ کافر بھی مبہوت ہو کر اس کلام کو سننے لگ گئے، کافر ہیں، نہیں مان رہے، ایمان نہیں ہے، جانتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر مسحور ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس قدر مسرور ہوئے، دل کو ایسا سکون ملا کہ مبہوت ہو کر اس پاک کلام کو سنتے رہے۔ اس سورۃ نجم کے آخر میں آیت سجدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت سجدہ پڑھی اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ تمام مسلمان صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے سب نے سجدہ کیا، اور ایسے اثرات تھے آپ کے پاک کلام کے پڑھنے پہ کہ وہ جو کافر جتنے اس مجلس میں موجود تھے وہ بھی بے اختیار سب سجدے میں چلے گئے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ صرف ایک بدبخت کافر تھا جس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کے ماتھے پہ لگا لی، کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ سجدہ نہ کرنا، اللہ کے سامنے نہ چاہنا سجدے کو، اس کے باوجود سایہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ زمین پہ ہی ہوگا، اور ہر چیز کا سایہ زمین پہ۔ اللہ پاک فرماتے اس سائے کو روک سکتے ہو تو ذرا روک کے دکھاؤ، تمہاری طاقت کا پتہ چلے۔ لیکن فرمایا یہ بے بس ہے، وَهُمْ دَاخِرُونَ، یہ ذلیل ہے، رسوا ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اس سائے کو روک نہیں سکتے۔ میرے عزیز دوستو، سائے کا وجود یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک علامت اور نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اگر انسان سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اسی سے سمجھ اور سیکھ سکتا ہے کہ ایک وقت ہے سورج کا عروج ہے، سورج چڑھ رہا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہان آباد ہے، اس کا ایک کمال ہے، اور پھر اس کمال کے بعد اس جہان کا زوال بھی ہے، اس نے ختم بھی ہونا ہے، اس نے مٹنا بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل امین صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ سبق میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ، ڈوبتے ہوئے سورج کو شام کے وقت دیکھو، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ۔
کہ سارا دن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لیکن پھر آخر میں جا کے ساری روشنی ختم، سارا تیل ختم اور بالکل ایسے کملا جاتا ہے۔ آج اپنے حسن پہ مان کرنے والا وہ بھی اس زوال کو سامنے رکھے، دولت پہ مان رکھنے والا وہ بھی اس زوال کو سامنے رکھے، اپنے اقتدار اور حکومت پہ انسوار ہو کر اس طاقت کے مقابلے میں کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا وہ بھی اس زوال کو سامنے رکھے۔ ہر چیز پہ زوال آئے گا، بقا اور کمال ہمیشہ کا سزاوار ہے صرف اللہ کی ذات۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے سائے زمینوں پہ پڑتے اور ذلیل ہو تم، بے بس ہو تم، نہیں روک سکتے۔ فرمایا صرف یہی نہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، بڑے سے بڑے سیارے اور بڑی سے بڑی کہکشائیں اور تمام شمسی نظام اور پھر اوپر کے فرشتے نظام سارا، اور زمین پہ بسنے والے بڑے سے بڑے جانور اور بڑی سے بڑی مخلوقات، حتیٰ کہ فرمایا من دابہ والملائکہ، جو بھی چلنے پھرنے والا، دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے پھرنے والی ہر مخلوق، ایک معمولی سے مچھر سے لے کر بڑے سے بڑے ہاتھی تک، اور ایک عام آدمی سے لے کے جبرائیل امین علیہ السلام تک، والملائکہ تمام فرشتے، یہ سب کے سب سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ للہ، صرف اللہ۔ عربی ترکیب کے لحاظ سے یہاں للہ کا لفظ آخر میں آنا چاہیے، فعل پہلے ہوگا، للہ کا لفظ آخر میں ہوگا، لیکن جب ترکیب کو الٹ کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں عربی میں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اس فائدے کو کہتے ہیں حصر کا فائدہ۔ حصر کے فائدے کو سمجھنے کے لیے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے۔ اور جب للہ شروع میں آ گیا تو اس کا ترجمہ بن گیا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ عبادت تو کسی بھی شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں جائز ہوا کرتا تھا، عظمت کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا، والدین کے سامنے یا بزرگان دین کے سامنے یا اپنے بڑوں کے سامنے عظمت کے لیے جھک جانا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی جھکے یا والدین جھکے، یہ عظمت کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کو جائز نہیں رہا۔ عظمت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تھا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اکمل اور ادوم شریعت ہے، تمام قوموں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے عبادت کا سجدہ تو شرک ہے ہی، تعظیم کے سجدے کو بھی حرام قرار دے دی۔ اس لیے اگر آج کوئی شخص کسی کے سامنے عبادت کے لیے جھکتا ہے، چاہے کوئی ولی اللہ ہو، چاہے کوئی دربار مزار ہو، چاہے کوئی آستانہ چوکھٹ ہو، کسی کے سامنے اگر عبادت کے لیے جھکتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اگر عبادت کے لیے نہیں جھکتا، عظمت کے لیے جھکتا ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، تو یہ بھی حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا، اور استاد کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا، پیر کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا، کسی زندہ یا مردہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدہ صرف حق ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے محبوب
ہم دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے ماننے والے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ کی کیا حیثیت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے؟ جب ان کو سجدے ہو رہے ہیں تو آپ کو سجدہ کیوں نہ کیا جائے؟ آپ کو سجدہ کیوں نہ کیا جائے؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا اور فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کیا کر، اس کی تعظیم کیا کر، لیکن میں چونکہ اس سجدے کو جائز ہی نہیں سمجھتا کسی کے لیے بھی، اس لیے سجدہ ہوگا صرف کس کو؟ اللہ میں۔ میرے بھائیو، سجدہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان پیشانی زمین پہ ٹیکے، اسی کا نام سجدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی سجدہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھی سجدہ۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام ضرورتوں حاجات کے لیے ہاتھ بھی پھیلانے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ، اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ اللہ پاک ہمیں کسی کا بھی محتاج بننے سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے کسی سے کچھ لینا، کسی سے دعائیں مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سجدہ کرتے ہیں، تمام مخلوقات، تمام فرشتے، تمام کی تمام چیزیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ علماء فرماتے اس لفظ سے معلوم ہوا کہ سجدے سے روکنے والی سب سے بڑی چیز وہ تکبر ہے، میں ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے میں کچھ ہوں تو پھر اس کا جھکنے کو دل نہیں کرتا، میں کیسے جھکوں، میں کیسے نیواں ہو جاؤں۔ اور جب یہ سمجھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے در پہ جھکے بغیر میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو پھر جھکنا آسان ہو جائے گا، پھر اللہ کے سامنے سجدہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے دل سے تکبر کو کھرچ کے نکال دیں، یہ میں نکال دیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ سب کچھ ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے۔ اور کسی بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھ، کسی ایک سے بھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فی الحال اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حقیر سمجھتا ہوں، اس وقت میں، اس حال میں ہر مسلمان سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں، اور مستقبل کے لحاظ سے ہر کافر سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کافر کو اللہ ہدایت دے دے، اور میرا کیا پتہ میں کس طرف چلا جاؤں۔ اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں کافروں سے افضل، یوں تو کہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان ساری دنیا کے کافروں سے افضل ہے، ایک مسلمان ساری دنیا کے کافروں سے افضل ہے، لیکن اپنی طرف نسبت کر کے کہ میں افضل ہوں، میں کسی کافر سے بہتر ہوں، تو یہ میں جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ مسلمان افضل ہے، مسلمان کی فضیلت ہے اور مومن کی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان اور مومن بنا دے، لیکن میں ایسا ہوں، میں پکا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، میرے اندر بڑا ایمان ہے، میں بڑا نمازی، میں بڑا فلاں، یہ میرے دوستو ساری چیزیں یہ متکبرانہ بول ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک تکبر ہی تھا جس نے شیطان بنا دیا، جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار تھا۔ شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، کہ 6 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال، اور ساری عبادت پہ پانی پھر گیا، کس وجہ سے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اس ایک جملے سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس لیے کسی سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھا دے۔ اسی تکبر نے سجدوں سے روکا ہے لوگوں۔ اللہ فرماتے جو تکبر نہیں کرتے وہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور یخافون ربہم من فوقہم،
وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے رب کوئی موذی چیز ہے نعوذ باللہ یا کوئی خطرناک چیز ہے، بلکہ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ شفقت والا، محبت والا، کہ اللہ میرا محبوب ہے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر جھوٹے عشق اور محبتیں ہوتی ہیں، تو محبوب اگر کہیں ناراض ہو جائے تو کیسے جان پہ بن جاتی، کیسے منایا جاتا ہے۔ تو اللہ سچی محبت کا حقدار ہے، سچا عشق اللہ کی ذات سے ہے۔ تو اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ، میرا محبوب، میرا معشوق جس سے مجھے محبت ہے، وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ڈر رکھتے ہر وقت۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کو ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ صرف انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ نافرمانی بھی کر جاتا ہے۔ باقی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتی، ان کے اندر یہ مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ تو جب انسان میں یہ مادہ رکھا ہے تو اعزاز بھی انسان کو دیا ہے، تمام مخلوقات سے افضل بھی انسان کو قرار دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ آیات سجدہ ہے۔ ابھی مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت بھی نہیں ہو سکتا، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس وقت کے بعد یہ سجدہ تلاوت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں فوری ضروری نہیں ہوتا، اگر باوضو ہو انسان اور وقت ہو تو فوری کر دے، اور اگر وضو نہیں یا وقت نہیں تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 14 سجدے ہیں کل قرآن کریم کے اندر، اور یہ تیسری آیت سجدہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد 11 آیات سجدہ اور آئیں گی۔ ابھی سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے، یہ تکبیر سجدے میں جانے کے لیے، کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے 3 5 7 جتنی توفیق ہو، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے۔ نہ اس میں ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ باندھنے ہیں، نہ اس میں سلام ہے، نہ تحیات ہے۔ بس سجدے سے جب اللہ اکبر کہہ کے اٹھے تو سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ ہمارے احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت کا ادا کرنا واجب ہے، لہٰذا مکروہ وقت گزرنے کے بعد جہاں آپ نوافل پڑھیں گے تو سجدہ تلاوت بھی ضرور کرنا چاہیے، اور یہ پڑھنے والے پہ بھی ہوتا ہے، سننے والے پہ۔ سننے والا چاہے جو ہے وہ براہ راست سنے، چاہے اسپیکر کی آواز سے سنے یا ریکارڈ کیا ہوا سنے، تلاوت کرنے والے اور سجدہ سننے والے دونوں پہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اللہم لک الحمد۔ آپ نے ایک دفعہ پڑھ کے سنایا، پھر تفسیر 2 دفعہ آپ نے پڑھا، ہم ایک ہی سجدہ کریں گے؟ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب ایک ہی مجلس کے اندر آیت سجدہ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کی جائے اور پڑھی جائے تو پھر ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ایک مجلس میں کئی دفعہ پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، اور اگر مجلس بدل جائے، اگر مختلف جگہوں پر چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے انسان ایک آیت سجدہ کو پڑھے تو پھر مختلف سجدے ہوں گے، پھر جتنی دفعہ پڑھے گا اتنے سجدے ہوں گے۔ یہاں چونکہ ہم نے ایک ہی مجلس میں یہ 2-3 دفعہ پڑھی ہے تو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا